بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ ہمارا آج کا موضوع فضائل قرآن ہے۔ فضائل قرآن بیان کرنا بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح ایک سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہے۔ یہ تو وہ کتاب ہے بیٹا جس کے لیے ہم جتنے بھی اس کے فضائل بیان کیے جائیں وہ کم ہیں۔ اس کے باوجود جو ہم نے کچھ نقطے لے لیے ہیں، کچھ نکات ہم نے لیے ہیں جن کے تحت ہم اس کی جو ہے وہ فضائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے بیٹے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دائمی اور ابدی کتاب ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دائمی اور ابدی کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری اعلامی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے بعد کوئی الہامی کتاب نہ آئی ہے اور نہ ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قیامت تک جو ہیں وہ رسالت کے منصب پر فائز رہیں گے، بالکل اسی طریقے سے قرآن کریم جو ہے اسے یہ سعادت حاصل ہے بیٹے کہ یہ آخری اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تمام تعلیمات مکمل کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا اس کتاب کو کہ یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مکمل رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ رہے گی۔ اگر ہم قرآن کی روشنی میں جو ہے اگر ہم فضائل قرآن دیکھیں تو قرآن میں جگہ جگہ جو ہے وہ فضائل قرآن جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی مختلف آیات میں جو ہے ہم ان کے جب تراجم میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں فضائل قرآن کی ایک بیش بہا جو ہے اس کے اندر ایک کہیں گے کہ سمندر نظر آتا ہے قرآن کے اندر پورا، ہر جگہ جگہ جو ہے اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے جو ہے بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ یہ قرآن سب سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کا سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور شفا دلوں کے روگ یعنی بیماریوں کی اور ہدایت و رحمت ہے ان مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مختلف مقامات پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم فضائل قرآن کو دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اور وہ دن رات اسے پڑھتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن رات اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیات کے حوالے سے، ضابطہ حیات کیا ہوتا ہے بیٹے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ قرآن مجید ایک مکمل کوڈ آف لائف ہے، کسی بھی انسان کی پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک کے ہر سٹیپ کے بارے میں اس قرآن مجید کے اندر جو ہے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ یہاں بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہو، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، شادی کرنے کا مسئلہ ہو، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہو، یعنی غرض معاشرتی مسائل ہوں، معاشی مسائل ہوں، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے اس کا حل جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے، اس لیے اسے ایک مکمل ضابطہ حیات کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہر طرح کے بیانات دیے ہوئے، کیسے روزی کمانی ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، جہاد کے بارے میں کیا احکامات ہیں، حکومت کیسے کرنی ہے، سیاست کیسے کرنی ہے، ہر چیز کے بارے میں مکمل اور مدلل جو ہے انفارمیشن قرآن مجید کے اندر موجود ہے، رہنمائی موجود ہے۔ یہ اس لیے اسے مکمل ضابطہ حیات کہا گیا ہے۔ یہ لفظ ایک چھوٹا لفظ نہیں ہے بیٹے، مکمل ضابطہ حیات کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو کور کرنے والی کتاب، اس میں زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جسے بیان نہ کیا گیا ہو اور تفصیل سے نہ بیان کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن جو ہے وہ مکمل ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلامی صحیفے یا اسلامی جو ہیں وہ کتب جو ہے وہ نازل فرمائی، آسمانی کتب نازل فرمائی،
اور قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے بیٹا کہ اس کے اندر پچھلی تمام الہامی کتب کی جو ہیں وہ آپ یہ کہیں گے اس کی تمام جو ہیں وہ تعلیمات اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور قیامت تک محفوظ ہیں. اسی لیے قرآن پاک کو جو ہے المحمنوں کا ورڈ بھی اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر پچھلی تمام کتب کی ہدایات تعلیمات موجود ہیں اور وہ قیامت تک موجود رہیں گی. اب یہ سمجھ لیں کہ تمام جتنی بھی الہامی کتب تھی ان سب کا نچوڑ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی ایک مکمل کوڈ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مسلمانوں کے لیے یا رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک روشن مینار کا جو ہے وہ ہدایت کا مینار بنا کے چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس پہ کہتے ہیں کہ خدا للناس، یعنی قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو شخص بھی قرآن کریم کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے اسے پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو بیٹا اسے صحیح راستہ مل جاتا ہے. اسے وہ راستہ مل جاتا ہے جو رب کا راستہ ہے، جس پہ چل کے رب راضی ہوتا ہے. یہ تمام راستے ہمیں کون دکھاتا ہے؟ قرآن پاک دکھاتا ہے. وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، وہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ہمیں راستہ بتاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب دنیا اور کامیابی میں آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی ایک انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے. اور قرآن کیا؟ قرآن میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، تو ہمارے سامنے بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال زندگی کی موجود ہے. ہمیں ان کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کہ ان کی تعلیمات جو ہیں وہ سراسر قرآن ہے. انہوں نے قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب عملی طور پر کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو ہمیں قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہوگی. ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا ہوگا. یہی جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس کے بعد ہے جی اگلا کہ شرف بخشنے والی کتاب. بے شک لوگوں کو قرآن پڑھنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پڑھنا اس کو سمجھنے والے کا مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بلند فرما دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب قرآن کی وجہ سے کتنے ہی لوگوں کو بلند فرمایا اور کتنے ہی لوگوں کو پست کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کی وجہ سے، جو اس کو پڑھتے نہیں ہیں، جو اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اللہ بے شک جو ہے وہ تاریخ ہوا ہے بیٹا. اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جس دور میں قرآن پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا، اس دور میں مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی، وہ عظمت کا مینار بنے، وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ سنہری مثال بنے. ٹھیک ہے، اعلیٰ عظمت کی، عزت و عظمت کی مثال بنے. انہوں نے مقام حاصل کیا، ان میں مثالی اتحاد اور اتفاق قائم ہے مسلمانوں میں. لیکن جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم دنیا میں رسوا اور خوار ہوئے ہمیشہ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں قرآن جو ہے وہ شافع انسان ہے. ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ شافع انسان ہے. صحیح مسلم میں ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرنے والے کی حیثیت سے آئے گا. قیامت کے دن قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. جیسے بیٹے ہم سنتے ہیں جو ایک سورہ ملک ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں جو ہے وہ ہماری معاون ہوگی، ہماری ساتھی ہوگی. سورہ ملک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اسے روزانہ تلاوت کا حصہ بنائیں اپنی. ٹھیک ہے، سورہ ملک جو ہے وہ قبر میں جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری ساتھی ہوگی. اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا جو ہے وہ ڈیلی روٹین کا حصہ بنائے. قرآن پاک ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا، یہ ہمارے لیے ضامن بنے گا روز قیامت ہماری بخشش کا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ قلب کی پاکیزگی. یقیناً قرآن پاک جو ہے وہ اپنے پڑھنے والوں کے قلب کو صاف کر دیتا ہے، پاکیزہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں ہم پاک صاف جگہ دیکھتے ہیں نا. ہم کبھی بھی گندی جگہ پہ نماز نہیں پڑھتے. تو بیٹا وہ
دل جس کے اندر قرآن پاک موجود ہوگا، جہاں اس کا ذکر موجود ہوگا، اسے اس کا ذکر کیا جائے گا، وہ دل کیسے خراب ہو سکتا ہے یا گندا ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک جو ہے وہ قلب کی، دلوں کی پاکیزگی عطا کرتا ہے. ہمارے دل جو زنگ آلود ہو جاتے ہیں، جو دنیا کی غفلتوں میں ڈوب جاتے ہیں، قرآن پاک ان کو بالکل صاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی لگ جائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کی صفائی کس سے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے. بے شک قرآن پاک جو ہے وہ ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ قرآن کے تو بیٹا جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں، جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں وہ کام میں، قرآن جو ہے وہ شفا بخشنے والی کتاب ہے. جسم، روح اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات دلا کر انسان کو ہر لحاظ سے صحت مند بناتی ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب کو پڑھنے، سننے اور عمل کرنے سے بیمار شفا پاتے ہیں. یہ بات تو آپ نے اکثر سنی ہوگی بیٹا کہ اب تو جو نان مسلم ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. بیٹا سورہ رحمان کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ہاسپٹلس کے ICU میں جہاں پہ مریض جو ہیں انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتے ہیں، وہاں پر سورہ رحمان لگائی جاتی ہے کہ اس کو سننے سے مریضوں کو شفا ملتی ہے، اور کتنے ہی مریض جو ہیں وہ اس سے شفا یاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قرآن جو ہے وہ جو بھی قرآن سنتا ہے وہ اس کو سن کر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے نا. قرآن جو ہے وہ دلوں کا نور ہے، وہ ایک ایسا نور ہے جو ایک کشش ہے جو لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ راغب کرتی ہے، گمراہ ہونے سے بچاتی ہے، جو ہدایت کی روشنی دکھاتی ہے. ٹھیک ہے. قرآن کے بیٹا اتنے فضائل اور فائدے ہیں کہ ان کو جان لینے کے بعد ایک سچا مسلمان کہلانے کا حق وہی رکھتا ہے جو دل کی روشنی اور رات کی تاریکی میں قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی تلاوت کرنا اور اس پہ غور و فکر کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. ٹھیک ہے. یہ عمل کرنا جو ہے وہ کامیابی ہے اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹے اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.